کل کا جو ایک قرض ہے وہ آج کرنا ہے پورا. وہ جو دوسرا شعر تھا 155 نمبر غزل کا، اس کے بارے میں یہ سوچا ہے تھوڑا سا. آپ کو آرگنائزیشنل آج کا سلسلہ بتا دیا جائے کہ اس میں ایک اور ریفرنس ہے، ایک ذکر آیا ہے میرا جی کی نظم کا. اور ایک اس کا قطع فاروقی صاحب نے لکھا ہے، وہ میں نے بہت پہلے کبھی پڑھی تھی، تو اس کو میں نے کھوجا بہت 3-4 دن. اور کام آئے عاطف بٹ صاحب. ایسا انہوں نے جھٹ پٹ کام کیا کہ جاؤ بجلی کی طرح آؤ نظر کی صورت. کیا جاؤ جاؤ کیا کس کی طرح. اور خیر فوراً انہوں نے وہ نظم جناب لائبریری پنجاب یونیورسٹی ڈال کے ہمیں تصویر بھیج دی. بے پناہ ان کا میں شکر گزار ہوں اس کا. تو وہ نظم میں نے پڑھا. اب وہ نظم نکلی جب پوری، وہ تو صاحب 6-7 منٹ اس کے لگ جائیں گے. تو وہ میں اس کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، وہ میں الگ سے پڑھ دوں گا. آپ لوگ کہیں گے کمال کر رہے ہو یار، آپ ایسے ہی اتنا وقت کھا جاتے ہو. تو وہ جو چاہے پھر وہ میں اس پہ کر دوں گا. مجھے کسی صاحب نے بتایا، ایک بچے نے، کہ وہ یور سٹوری ایک چیز ہوتی ہے فیس بک پہ، اس پہ میں ڈال دوں گا. تو جس کو جی چاہے دیکھ لے. اور ظاہر ہے کون دیکھتا ہے ایسی چیزیں. لیکن یہ شعر صاحب آپ سنیے اور اس کے اوپر ڈسکشن ذرا سن ڈالیے، بہت ہی مزہ آئے گا، بہت اعلیٰ. بڑی ایک موتیف ہے ہماری شاعری میں نوشی کا اور مدہوشی اور بدہوشی اور ان سب چیزوں کا. تو اس کے مختلف طریقوں سے کہا گیا ہے. بے پناہ بے پناہ. اگر دکھ سے کے علاوہ کسی چیز پہ اتنی شاعری ہوئی ہے تو وہ یہ ٹاپک ہے. لیکن میر صاحب کہاں سے کہاں اس بات کو کرتے ہیں، اور غالب کہاں سے کہاں بات کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. سنیے صاحب، بہت مزہ آئے گا. تو ہو اور دنیا ہو ساقی، میں ہوں مستی ہو مدام، پر بتے صہبا نکالے اڑ چلے رنگ شراب. تو ہو اور دنیا ہو ساقی. اب ایسے پڑھیں، اس کو الگ کر دیا، توڑ دیا. تو ہو اور دنیا ہو ساقی، میں ہوں مستی ہو مدام، پر بتے صہبا نکالے اڑ چلے رنگ شراب. واہ واہ واہ. میں نے پہلے نہیں سن رکھا تھا یہ شعر. فاروقی صاحب فوراً آتے ہیں کہ بتے شراب. میں پہلے بہت حیران ہوں یہ بتے کا کیا چکر ہے. پھر مجھے سب سے پہلے تو یاد آیا، میں نے کہا یہ وہ تو نہیں، پھر میں بے وقوف میں بن رہا ہوں شاید. سن 73-74 میں شکیب جلالی کی بڑی ڈرامیٹک موت ہوئی تھی. اس کے بعد ان کی کتاب آئی تھی روشنی ہے روشنی. اس کے ہم لوگوں کو درجنوں شعر یاد ہو گئے تھے بہت، اور اب بھی بڑی فیوریٹس میں. میری بک شیلف جو ہے اس کے اوپر والی جو شیلف ہے اس میں ان کی کتاب ہے 73 کی ابھی تک کی، روشنی ہے روشنی. اس میں شعر تھا ایک کہ قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں آب جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا. تو ہمیں پتہ لگا کہ بطخ کو بت کی طرح بھی لکھا جاتا ہے. لیکن یہاں ہمیں سمجھ میں بالکل نہیں آیا. پھر ہماری امیجنیشن نے ایک لیپ لی اور ہم نے کہا بتے صاحبہ یہ تو نہیں کہ وہ جو میز پہ رکھتے ہیں، وہ جو رکھا کرتے تھے خاص طور پہ حافظ عمر خیام کی وہ جو پینٹنگ وینٹنگ نظر آتی ہیں چغتائی کی، ان کی رباعیوں کی، ان میں ایک جو میں نے کہا اس کی گردن کی سی جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے قصہ. تو کچھ ایسی بات نکلی. لکھتے ہیں کہ بتے شراب کے متحرک ہونے اور موج شراب کے اڑ چلنے کا مضمون غالب نے بھی خوب باندھا ہے. اور غالب کا شعر تو کیا ہی شعر ہے صاحب. لہک اٹھیے گا، اگر نہ لہکے تو اس کے بعد مت دیکھا کیجیے. میں اس لہک کے چکر میں شاعری پڑھتا سنتا سمجھتا ہوں اور مزے لیتا ہوں. کہ پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب. واہ واہ واہ، قسم سے جوانی یاد آ گئی. پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، دے بتے میں کو دلو دست شنا موج شراب. یا شنا کا مطلب ہے تیرنا، یہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے معلوم کیا. اور بتے میں، تو انہوں نے لکھا یہ کہ بتے میں جو ہے وہ پانی میں، وہ جو جس میں شراب ہوتا تھا کنٹینر ویسل، وہ تیرا کرتی تھی جیسے بت کے اس کے پیٹ میں. تو اس کو شنا، اس کو لہرا دیا. تو یہ ڈرنکننس کی ایک کیفیت کا ہے قصہ ان سو مینی ورڈز. تو کہنے لگے لیکن اب اتنا اچھا شعر ہمیں لگا، لیکن فاروق صاحب نے تھوڑا سا ڈاؤن کیا. کہتے ہیں لیکن غالب نے مضمون کو صرف شراب نوشی اور نشاط کے پہلو سے باندھا ہے. بات تو ٹھیک ہے. میر کا یہ شعر، بھئی اس سے بڑا تعریف کس شعر کی کیا ہو سکتی ہے. کہتے ہیں میر کا یہ شعر کیفیت اور معانی کا طلسم ہے. ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. تو اور دنیا ہو ساقی، میں ہوں مستی ہو مدام، پر بتے صہبا نکالے اٹھ چلے رنگ شراب. واہ واہ واہ.
سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ عام طریقے کے خلاف ساقی کو دنیا دار بنایا ہے اور کہا ہے کہ ساقی تم دنیا والوں کو شراب پلاتے رہو یا ان سے لین دین میں مصروف رہو یا میں خانے کی رونق بڑھاتے رہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ یعنی ساقی کا ذریعہ اور وسیلہ مجھے مطلوب نہیں، میں تو براہ راست مستقل مدہوشی چاہتا ہوں، کسی کا ویسل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ محفل میں لوگ ہوں، ساقی ان کو جام دے، جب میری باری آئے تو مجھے جام ملے، جب تک دوسرے کی باری آئے گی میرا نشہ خمار میں تبدیل ہو جائے گا۔ میں تو مستی مدام چاہتا ہوں، جیسے وہ غالب کہا نا، میں گوں بے خودی، مجھے دن رات چاہیے۔ یہ فاروقی صاحب نے پتہ نہیں کیوں نہیں کوٹ کیا ہے، اس قابل تھا یہاں پہ۔ میں تو مستی مدام اور اس طرح کے بت صحبہ پر پرزے جھاڑ کر پرواز کرتی نظر آئے، یعنی چیزیں ریالٹی بدل جائے۔ اصل میں شراب جو ہے اے سیمیٹریکل تھاٹ کے لیے یہ نا کسی اور آپ ریال میں چلے جائیں۔ اکثر اسے حوض شراب میں ڈال کر، شراب پینے کا برتن جو بطخ کی شکل کا ہوتا تھا اسے بت شراب کہتے تھے، اکثر اسے حوض شراب میں ڈال دیتے تھے اور وہ برتن سطح حوض پر تیرتا پھرتا تھا۔ میر چاہتے ہیں کہ مستی کا وہ عالم ہو کہ بت میں پرواز میں آ جائے، جس طرح شراب جب بوتل سے اچھلتی ہے تو اسے موج فرض کرتے ہیں، اسی طرح بت میں اس قدر نشے میں آ جائے کہ اڑنے لگے، یا پھر مدہوشی اور مستی میں مجھے اس قدر لرزش او لغزش ہو کہ بت شراب تیرتی دکھائی دینے کی بجائے اڑتی دکھائی دے۔ یا میں ایک سیکنڈ رکنا چاہوں گا کہ یہ جو لرزش اور لغزش ہے، انہوں نے میں بڑا زمانے سے سوچ رہا ہوں یہ کیا ہے صاحب قصہ، یہ ایک ہی ہے، دو ہے، غین ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ بڑا دیکھا میں نے صاحب، دونوں ایک معنی میں لکھے ہوئے لغت میں۔ بھئی کچھ تو فرق ہوگا جو دو الفاظ ہیں، یعنی انگریزی میں بہت آسان ہے، آپ دو ورڈز ڈالیں، اتنی سورسز آپ کو بتا دیں گی کہ یہ لفظ یوں ہے، وہ لفظ یوں ہے، اس کے یہ معنی، اس کی یہ ڈفرنس ہے، یہ سینکڑوں آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں، وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ تو ہماری بھی عاطف بٹ جیسے ہمارے دوست ہیں نا، یہ لوگ یونیورسٹیز میں انوالو ہیں، ان لوگوں کو ایسی ریسرچز شروع کرنی چاہیے۔ اب کمپیوٹر آ گئے ہیں تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہیں کہ کچھ سائٹ ہو بڑی عمدہ، ایک دم آپ کو پتہ لگ جائے لغزش اس نے کیسے استعمال کیا، اس نے لرزش کیسے کیا، فرق کیا ہے معنی میں، اوور لیپنگ کیا ہے اسپیسز وغیرہ وغیرہ۔ بس اتنے ہی میں کہہ رہا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ یہ لرزش اور لغزش جس کو پتہ ہو ہمیں پلیز بتائے ضرور۔ پھر اتنے ہی پر بس نہیں، رنگ شراب بھی پرواز کا نہ ہو جائے، یعنی ہر طرف شراب کا رنگ پھیل جائے۔ اس کی بھی دو صورتیں، یا تو شراب شعلہ بن کر یا موج بن کر اڑے اور ہر طرف اس کا رنگ پھیلے، یا پھر مجھے اس قدر نشہ ہو کہ ہر طرف شراب ہی شراب دکھائی دے۔ مجموعی حیثیت سے یہ شعر نشاتیہ ہے۔ بہت شکریہ فاروقی صاحب یہ بتانے کا۔ لیکن اس کے صوفیانہ معنی، خاص کر براہ راست اور بے وسیلہ غیر وصول حق کا مضمون بھی بالکل واضح ہے۔ اب وہ دیکھیں کیسے نکالتے ہیں۔ مدام کے ایک معنی شراب بھی ہیں، لہٰذا یہ بھی ساقی، بت، صحبہ، مستی وغیرہ کے ضلع کا لفظ ہے۔ یہاں پہ میرا جی کی اس نظم کو کا اشارہ کرتے ہیں جس میں بت میں کا ذکر ہے، اس کا قطع یہ، اور بعد میں پوری نظم پڑھ کے پیسٹ کروں گا۔ میری آزردہ پتی، میں تجھے یوں نوچ کر گلزار کر دوں گا کہ ہر خوشہ چمک اٹھے، بتے میں تیرتی جائے، بتے میں تیرتی جائے، میں اندھا تو نہیں ہوں، ہاں بتے میں تیرتی جائے۔ یہ ان کی اس نظم کا کوڈا ہے جو قریب 6-7 منٹ کی ہے، وہ میں بعد میں کروں گا ریکارڈ۔ ظاہر ہے میرا جی کی نظم غیر معمولی نظم، انتہائی پیچیدہ اور کئی سطحوں پر بیک وقت کام کرتی ہے، واہ واہ، لیکن دونوں کے یہاں براہ راست تجربہ اور تجربے کے ذریعے خود کو فراموش یا ضائع کرنے کا تصور ملتا ہے۔ ضائع کرنے کا، واہ واہ، شرابی خود کو ضائع کرنے کا تصور، واہ واہ۔ میرا دوست اسد کہتا تھا جب کوئی شراب کا نشہ و شراب کہتا راتی منہ خراب ہوئے ہیں، تو یہ ضائع کرنے والی بات ہے، ضائع ہو گئے ہیں راتی بڑے سخت۔ اور میر نے جس لاؤبالی پن کے ساتھ ساقی کو خیر بات کہا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صورتحال پر پوری طرح حاوی ہیں۔ مصرع اولیٰ کی ساخت پر مزید غور کیجیے، بظاہر تو دونوں ٹکڑے دعائیہ ہیں، یعنی اے ساقی تو ہو اور دنیا ہو، یعنی میری آئیڈیلائز ورژن یہ کہ تو اور دنیا ہو، میں ہوں اور مدام مستی ہو، دونوں سوال۔ لیکن چونکہ دوسرے ٹکڑے میں لفظ
اور یعنی اور محذوف ہے، یعنی حذف کیا ہوا ہے نہیں، یعنی پر بت صحبہ نکالے اور اڑ چلے رنگ شراب، اڑ نہیں ہے نا، اور نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ محذوف ہے. یہ لفظ مجھے نہیں معلوم تھا محذوف. پر بت صحبہ نکالے اڑ چلے رنگ شراب، پوز ہے وہاں. اس لیے اس کے معنی حالیہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب میں مدام مستی کے عالم میں ہوں. اگر یہ معنی لیے جائیں تو دوسرا مصرع دعائیہ یعنی سبجنکٹو ہونے کی بجائے امریہ یعنی امپیریٹو ہو جاتا ہے. اور یہ مجھے بہت فاروق صاحب کی ادا پسند ہے. آخر میں اس قسم کا ایک چھوٹا سا ایک فریز ڈالتے ہیں، غیر معمولی شعر کہا ہے.